علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، کیونکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالیٰ علی علیہ محمد صلی وسلم۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ تین شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: بادشاہ عادل کی، روزہ دار کی بوقت افطار، اور مظلوم کی دعا۔ ان تینوں کی دعا اللہ عز و جل بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جب کوئی مظلوم کسی کے لیے دعا کرتا ہے فوراً قبول ہوتی ہے، اور افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اور انصاف کرنے والا بادشاہ حکمران اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم، میں تیری ضرور مدد فرماؤں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد۔ دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک ضرور اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے، سنتا ہے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس قبولیت کی گھڑی میں ہمارا نفس بڑا آزمائش میں ہوتا ہے۔ بھوک پیاس، طرح طرح کے کھانے سامنے ہوتے ہیں، پھلوں کبابوں سموسوں پکوڑوں کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے ٹھنڈے شربت کے جام بھی ہوتے ہیں۔ اب ادھر سورج غروب ہوا، ادھر کھانوں اور پانی شربتوں پر ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں کہ دعا یاد ہی نہیں رہتی، توجہ ساری کھانے کی طرف ہو جاتی۔ اب دعا تو دعا کچھ ایسے بھی ہیں کہ اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ مغرب کی جماعت ہی چھوڑ دیتے ہیں، کھانے پینے کی توجہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، نماز سے بھی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، اور عموماً ایسے وہ ہوتے ہیں جو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں یا صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں۔ جو نمازی ہے اس تو توجہ اس کی نماز کی رہتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن جو سارا سال نہیں پڑھتے صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، وہ بعض اوقات نماز ہی بھول جاتے ہیں، کھانے میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں، جماعت بھی کئیوں کی رہ جاتی ہے، کیونکہ معذرا اس قدر سستی کرتے ہیں کہ گھر ہی میں افطار کر کے وہیں پر بغیر جماعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اتنی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ نماز با جماعت کی شریعت میں نہایت سخت تاکید آئی ہے۔ بلا کسی صحیح شرعی مجبوری کے مسجد کی 5 وقتہ نماز کی پہلی جماعت ترک کر دینا گناہ ہے۔ عموماً ہمارے یہاں جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں کہتے ہیں چلے آرام سے افطار کر لیں، اپنی جماعت کرا لیں گے، ادھر ہی کرا لیں گے یا مسجد میں جا کے کرا لیں گے۔ اب ان کو چونکہ یہ شرعی مسئلہ نہیں پتہ ہوتا، جس وجہ سے یہ کر رہے ہوتے ہیں، خیر اپنی کرا لیں گے، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اسی طرح جماعت ہے جیسی وہ والی جماعت ہے، ویسی نہیں ہے۔ پہلی جماعت مسجد کی جو پہلی جماعت ہے اس کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور بلا وجہ وہ پہلی والی جماعت جو ہے مسجد کی 5 وقتہ نماز جو ریگولر ہوتی ہے اس کو ترک کر دینا بلا وجہ گناہ ہے، اور یہ عموماً ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ گھروں میں پارٹیاں جو ہو رہی ہیں، ہوٹلوں میں پارٹیاں ہوتی ہیں، دعوتیں چل رہی ہیں، ان میں وہ ایسا ہی چل رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک آدھ کھجور سے افطار کر کے اچھی طرح منہ صاف کر لے اور نماز با جماعت میں شریک ہو جائے۔ آج کل مسجد میں کیا گھروں میں بھی، مسجد میں بھی پھل پکوڑے سموسے وغیرہ بہت کچھ کھانے کو ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کھا کے منہ صاف نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہیں تو فارمیلٹی کے لیے 2-4 کلیاں کر لیں اور جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ غذا کا معمولی ذرہ یا معمولی سا ذائقہ بھی منہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ کئی احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو فرشتہ بندے کے منہ پر اپنا منہ رکھ لیتا ہے۔ اب جو بندے کے منہ سے نکلتا ہے وہ فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اب اس وقت اگر منہ میں اسمیل تو ہوتی ہے جب اتنی چیزیں کھا لیتے ہیں، صاف بھی نہیں کیا ہوتا، ذرات بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ فرشتے کے منہ میں جب جائیں گے تو فرشتے تو نوری اور پاک مخلوق ہیں،
ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایذا ہوتی ہے ان کو، اور اتنی ایذا ہوتی ہے کہ کسی اور شے سے اتنی ایذا نہیں ہوتی۔ تو روزانہ ہم فرشتوں کو کتنی ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، صرف صاف نہ کر کے۔ پھر دانتوں کے بیچ میں جو خلا ہوتا ہے، گیپس ہوتے ہیں، ان گیپس میں کتنے ذرات ہوتے ہیں، وہ ذرات تو پھر اچھی طرح صاف کرنے سے جائیں گے، یا پھر خلال کریں گے یا اچھی طرح مسواک کریں گے تو ہی وہ صاف ہوں گے۔ لیکن اتنی زحمت کوئی نہیں کرتے کہ بس جلدی جلدی کھانا پینا ہے، اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جانا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے فرشتے کے منہ میں جاتی ہے۔ اور طبرانی نے کبیر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جو مدینہ میں سرکار کی جب اونٹنی گئی تھی تو وہاں ان کے گھر میں جا کے ٹھہری تھی۔ آج بھی وہ جگہ جو ہے گنبد خضرا کے بالکل سامنے 369 گیٹ ہے، اس گیٹ سے جیسے باہر نکلیں تو وہ برآمدہ سا بنا ہوا ہے نا، وہ مقام ہے جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ اور عموماً عاشقان رسول کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سے گنبد خضرا کا نظارہ بھی بڑا پیارا ویو آتا ہے، اور وہاں بیٹھ کے افطاری کرنے نہیں دیتے، شرطیں ادھر نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن ہم بھی وہیں کرتے تھے، بار بار اٹھاتے تھے، وہی کرتے تھے، پھر آخری منٹ میں پھر بیٹھ جاتے تھے، دسترخوان بچھا لیتے تھے۔ وہاں مدینے میں لوگ وہاں جو رہتے ہیں نا، گھروں سے لے آتے تھے افطاریاں، ادھر ہی بیٹھ کے کرتے تھے افطاری، تاکہ سامنے گنبد خضرا کی زیارت بھی ہوتی رہے اور افطاری بھی وہیں کر لے۔ تو وہ ان کا گھر تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنی ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں۔ تو مسجد میں افطار کرنے والوں کے لیے اکثر منہ صاف کرنا دشوار ہوتا ہے کہ اگر اچھی طرح صفائی کرنے بیٹھیں گے جماعت نکل جائے گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی اچھی طرح صاف نہیں کر پاتا تو پھر بہتر ہے کہ پانی یا کھجور سے ہی گزارا چلا لیں، باقی چیزیں پھر بعد میں کھا لیں۔ ہاں اگر صاف کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کھا پی لیں جو کھانا ہے، اور اچھی طرح صفائی کرنی ہوگی منہ کی، کلیاں بھی، مسواک بھی، اگر خلال کی حاجت ہے تو وہ بھی، تاکہ کوئی چیز منہ میں نہ رہے، کھجور کی مٹھاس بھی نہ رہے، اور بھی جو جو چیزیں کھائی ہیں اس کا ذائقہ منہ میں نہ رہے، وہ سارا کچھ نکل جائے یا پیٹ میں چلا جائے۔ دانتوں میں خلال بھی کر لیں۔ اگر منہ صاف کرنے کا موقع نہ ملتا ہو تو آسانی اسی میں ہے کہ صرف پانی سے افطار کر لیں، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، کوئی چیز پھنسے گی نہیں دانتوں میں۔ تو اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے کہ جب ہی مسجد میں آئیں اس طرح منہ صاف کر کے آئیں، کپڑے صاف حالت میں مسجد میں آئیں۔ تو حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا نا، افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ ہاں بعض اوقات قبولیت دعا میں دیر ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، تو ذہن میں آتا ہے کہ آخر دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، جبکہ احادیث میں تو قبول دعا کی بشارت آئی ہے۔ تو بظاہر تاخیر سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، جب بندہ دعا مانگتا ہے نا اللہ اس کا گناہ بخشتا ہے، دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس دعا کا، یا پھر اگر دنیا میں کوئی چیز ظاہر نہیں ہو رہی تو آخرت میں اس کے لیے اسٹور ہو رہی ہے، ذخیرہ ہو رہی ہے وہ دعا۔ آخرت میں جب بندہ اس کا اجر دیکھے گا تو بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ اس لیے دعا مانگنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، آخرت میں بلائیاں جمع کر دی جاتی ہیں، اور دنیا میں بھی بعض کا کرم ہو جاتا ہے۔ دعا جو ہے نا رائے گاہ جاتی نہیں ہے، دنیا میں اگر بظاہر اثر ظاہر نہیں بھی ہو تو بھی پریشان نہ ہو، آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا۔ لہٰذا کبھی بھی دعا میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ہی دعا ہوگی، چلتے پھرتے مانگتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے مانگتے رہیں، سوتے جاگتے مانگتے رہیں، اور رب سے مانگتے رہیں۔ جب بھی بے بس ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، ربی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں، ربی اے میرے رب۔ جب بندہ ربی کہتا ہے نا خالی، تو اللہ پاک 70 بار فرماتا ہے یا عبدی اے میرے بندے،
وہ خوش ہوتا ہے میرا بندہ مجھے پکارے. تو اب ہم کتنی بار پکارتے ہیں یا ربی اللہم ربی، اے میرے رب، ربنا، اے ہمارے رب. یہ کہتے رہنا چاہیے. اللہ کو یہی بڑا پسند ہے، میرا بندہ بار بار مجھے پکارے، مجھ سے فریاد کرے، مانگتا رہے. چھوٹی بھی چیزیں مانگے، بڑی بھی مانگے، سب کچھ مانگے. ذرا تکلیف ہو مانگے، یا اللہ سر درد ہو گیا، یا اللہ ادھر درد ہے، یا اللہ مجھے ادھر جسم میں درد ہو رہا ہے، یا اللہ فلاں مجھے پریشان کر رہا ہے، یا اللہ فلاں تنگ کر رہا ہے. تو مانگتا رہے، ہر شکایت اپنے رب سے کرے. تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے مانگنے سے. خود فرماتا ہے کہ مانگو، مجھ سے مانگو، میں سنتا ہوں. پھر یہ عبادت بھی ہے، رب سے ہر وقت ہی مانگتے رہنا، دل میں مانگتے رہنا. یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے، یا اللہ یہ پریشان، یا اللہ فلاں نے دل توڑ دیا، فلاں نے پریشان کر دیا، فلاں نے دل آزاری کر دی. تو اس طرح پکا کنیکشن اپنے رب سے جڑا رہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کیسا کرم ہوگا. اس کے نظارے دنیا میں بھی نظر آئیں گے، اور آخرت میں تو پھر فائدہ ہوگا ہی، اور ہر وقت عبادت میں گزرے گا. کیونکہ دعا عبادت ہے، بلکہ فرمایا عبادت کا بھی مغز ہے دعا. اتنی اہم عبادت ہے دعا. اللہ ہمیں کثرت سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.